پاکستان میں ایک شادی ہوئی 200 کروڑ یا 2000 کروڑ جو بھی ہے، بزنس مین کی بیٹی سے شادی ہوئی، کروڑوں روپیہ خرچہ کیا گیا، جہاں پر گانے والوں کو، سنگرز کو 1 کروڑ روپیہ دیا گیا۔ وہاں پر ایک بات بے انتہا افسوسناک نیوز میں آئی، وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل، جن کے صرف تبلیغی جماعت کے لوگ فین نہیں ہیں، ہمارے جیسے لوگ اتنے فین ہیں ان کے کہ کمانڈمنٹس میں نے کئی ان کے کوٹس نقل کیے ہیں اس کے اندر، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کس پائے کے عالم دین ہیں۔ لیکن جب یہ خبر آئی کہ اس شادی میں نکاح کا خطبہ اور کچھ 5-10 منٹ کی نصیحت بھی کی گئی، یہ کہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ نہیں معلوم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، جو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ضرورتیں پیدا کرتے ہیں؟ کیا طارق جمیل صاحب کو حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وہ منظر یاد نہیں ہے؟ آج کی شادیوں نے، یہ جہیز کے بھکاریوں نے، یہ جھوٹ بولنے والوں نے کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لڑکی والے زبردستی دیے، ان لوگوں کی وجہ سے صرف کفو کے احکامات ہی نہیں، پورے قرآن و حدیث کے احکامات الٹ چکے ہیں۔ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایسی شادیوں کا دعوت نامہ جب آئے تو ان کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے یا توڑنا ہے، فیصلہ آپ کیجئے۔ جو لوگ نبی سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، آپ ان سے رشتہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ جو نبی کی سنت کو نہیں ماننے کے لیے شدت پسندی پہ اتر آئے ہیں، ان کی دعوت کا بائیکاٹ کرنا شدت پسندی نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کو بچانا ہے دوستو۔ اور ایسے لوگوں کی شادیوں کے دعوت ناموں کو، رخیں کو انکار کیجئے، ریجیکٹ کیجئے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنی آخرت کو بچائیے اور کفو کے احکامات کو دنیا میں قائم کیجئے۔ آج کا معمول سا بن گیا ہے کہ جو میٹھی باتیں کرتا ہے وہ انسان اچھا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے غلط ہونے کا گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ہماری تعریف کرے یا ہمیں سپورٹ کا دلاسا بھی دینا تو وہ سگے بھائی سے بڑھ کر ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ پیٹھ پیچھے 1000 طرح کی برائیاں کرتا ہو۔ بس اسی طرح کا ٹرینڈ دین اسلام میں چل بسا ہے، ذرا سی میٹھی باتیں کیا کر لی وہ تو زمانے کا ولی بن گیا، مرنے سے پہلے ہی اس کو جنت کا پروانہ مل جاتا ہے، اگرچہ اس کے اعمال کتنی ہی گھٹیا اور غیر شرعی کیوں نہ ہو۔ کیا ہوا اگرچہ وہ ہمارے سامنے بھی نظر ہو، مگر نظر پر اس کی خباثت کا پردہ جو پڑا ہے۔ ٹارگٹ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ کون بدنام مشہور ہے جو میٹھا ہو کر بھی حقیقتاً کڑوا ہے، ظاہراً تو سنتوں پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر حقیقتاً اس سے زیادہ سنتوں کو پامال کرنے والا نظر نہیں آتا، جو سامنے تو ولی ہونے کا سا برتاؤ کرتا ہے مگر حقیقتاً دل میں شان رسالت کی گستاخیاں پالتا ہے۔ نام تو پتہ ہوگا، طارق جلیل صاحب۔ ایک نیوز پڑھنے میں آئی کہ اس کے ملک میں ایک شادی کی تقریب ہوئی، مانو ملک کی سب سے مہنگی ترین شادی کا انعام جیت چکی ہو۔ علی جناب کو ایز اے اسپیشل گیسٹ انوائٹ کیا جاتا ہے، آپ خود دیکھیں کس طرح وہ اس فنکشن میں کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ تقریباً 2 بلین کا خرچہ ہوا ہوگا، جس میں حضرت علی کو محض نکاح پڑھانے کے 10 لاکھ دیے گئے۔ بڑا تعجب ہوا کہ کس طرح ان کی غیرت مر جاتی ہے جب یہ لوگ میلاد مصطفیٰ اور دیگر وہ امور جس میں ایک سنی اپنی کمائی صرف اللہ اس کے رسول کے عشق میں کھپاتا ہے، وہاں ان کو غریبوں کی یاد آ جاتی ہے، مساکین اور فقراء سمیت تمام بیواؤں کی لائن لگا دیتے ہیں، مگر یہاں تو صاحب بڑے مزے میں شادی اٹینڈ کر رہے ہیں گویا خود کی شادی ہو۔ اب کہاں مر گئی شرم و حیا جس کا ڈھنڈورا آپ دنیا بھر میں پیٹتے تھے؟ عجیب ہے نا، اسٹیج پر عوام کے سامنے الگ چہرہ اور نفس کچھ الگ چہرہ بتا رہا ہے۔ کہاں گیا تمہارا حیا کا بیان، نظروں کی حفاظت اور حیا کی باتیں؟ یہاں تو شادی اتنی خرچلی تو ظاہر ہے بے پردہ عورتیں تو ہوں گی ہی، جس طرح وہ دلہن تصویر میں نظر آ رہی ہے، پھر آپ کا اس طرح اس مجمع میں کھلے عام شرکت کرنا آپ کی حیا کو 4 چاند لگا دیتا ہے نا۔ صاحب بات وہ کرے نا جو خود شریعت کا پیکر ہو، ورنہ بولنے والے تو 1000 موجود ہیں۔ برائے کرم اس بندے کو سننا تو دور، دیکھنا بھی چھوڑ دیں کہ خود اس کی جماعت کے لوگ اب اس کو گالیاں بک رہے ہیں۔ باقی ہر کوئی اس بندے کے علم کا درجہ تو جانتا ہے کہ بے اصل اور جھوٹی باتوں کو حکایت کے طور پر بیان کرتا ہے اور منسوخ احکامات سے حکموں کو ثابت کرتا ہے۔ بس آخر میں اس ذلیل کے بھکتوں سے گزارش ہے کہ اس طارق ذلیل کا ایک بیان دکھا دے جس میں اس شخص نے گستاخان رسول کے خلاف کچھ بولا ہو۔ دین کا مفکر بنا پھرتا ہے مگر اس طرح جب کبھی بھی ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یہ جمیلہ آپا پردے میں کیوں چلی جاتی ہے؟ ایک ہو جاؤ بول کر شاید کل کو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ہمارا بھائی نہ بنا دے۔ لوگ اخیر تک یاد رکھیں گے کہ جب بھی حضور اقدس کی شان میں گستاخیاں ہوا کرتی تھی، کچھ لوگ اپنے عیاشی میں ہی مست ہوا کرتے تھے، مخصوصاً اس ذلیل کے بارے میں کہ جب فرانس نے شان اقدس میں گستاخیاں کی تو اس کا دل بجائے بے چین ہونے کے امیروں کی شادیوں کے مزے لوٹ رہا تھا۔ منصب نبی فقتلہ کے علاوہ نہ جانے یہ کون سا دین سکھا رہا تھا، اللہ خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے خبیثوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور لوگوں کو حق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین الکریم۔
نجمی منافق ہے، گندا ہے بلوا، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے بلوا، جہنم پہ نام اس کا